دلانے میں یہ کوشش رہی ہو۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ دین اسلام پورا پورا چھوڑ دو، بلکہ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ آپ کی ان چیزوں سے ہم کو پرابلم ہے، بس آپ اس معاملے میں آپ کچھ نہ کہا کریں، یہ میرا پورشن ہے، یہ آپ کا پورشن ہے۔ عبادت، ریاضت، ذکر و تلاوت یہ آپ کا پورشن، سیاست، معیشت یہ ہمارا پورشن۔ آپ ادھر کچھ نہ کہیں، ہم ادھر کچھ نہ کہیں گے، تھوڑی بات آپ ہماری مان لیں، تھوڑی بات ہم آپ کی مان لیں، تاکہ کو ایگزسٹنس کا، پیسفل کو ایگزسٹنس کی کوئی ایک صورت نکل آئے۔ اور ہمیشہ دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے والوں مومنین کے ساتھ ان کی یہی روش رہی ہے کہ انہوں نے دین اسلام پر چلنے والے کو ضدی، شارٹ سائٹڈ اور ایگریسو، وائلنٹ اور غیر تجربہ کار یہ قرار دیا ہے کہ دیکھو ہم نے تو بڑی اچھی پیشکش کی تھی ان کے سامنے، ہم نے تو بڑا ایک لاجیکل ان کے سامنے ایک پیشکش کیا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کیسے احمق لوگ ہیں، ان کو کسی چیز کا تجربہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا چلتا کیسے، یہ کیسے پتہ نہیں ضدی ہے، ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کی طبیعت میں ہی جیسے شدت ہے، یہ لڑائی جھگڑا جیسے پسند ہی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہمیشہ دین اسلام پہ چلنے والے کو بدنام کیا۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اول تو اس میں ایمان لانے والے کو ہی کہا جا رہا ہے کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی تم نے قبول کیا ہے، ابھی تم نے جو ہے اس کا دم بھرا ہے، ابھی تم نے اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی ہے، اب اس کے مطابق اپنی زندگی میں فیصلے کر کے دکھاؤ، اب اس کے مطابق زمین پر اپنی زندگی کے تمام مراحل کو طے کر کے دکھاؤ، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے دکھاؤ۔ یہ ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، میرے بھائیوں، شیطان کی اگر آپ تعارف میں جائیں تو شیطان کا تعارف ہی جو ہے ساری دنیا میں نگیٹو ہے۔ اس کی جو شکل و شبہات ہی بتائی جاتی ہے تو کیسا ہوتا ہے، تو نہایت بدصورت ہوتا ہے، اور اس کے سینگ ہوتی ہے اور بڑا ڈراؤنا اور خوفناک قسم کا ہوتا ہے، اس کی ایک دم بھی ہوتی ہے۔ تو کسی انسان سے یہ توقع نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی مخلوق کے نقش قدم پر پیچھے چلے، کبھی نہیں چل سکتا۔ وہ تو اسے خوف کھائے گا تو بھاگے گا، اس کے پیچھے کیوں چلے گا؟ لیکن یہی شیطان جب کسی انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور پھر اس انسان کے ساتھ اس کی ضروریات، اس کی ایموشنز وابستہ کر دیے جاتے ہیں، تو پھر انسان دھڑلے سے پھر اس کی اتباع کرتا ہے، پھر اس انسان میں اس کو شیطان نظر نہیں آتا۔ شیطان ہے کیا؟ جناتوں میں سے تھا، ہے نا، جنات میں سے۔ اور یہ شیطان کی اصل پہچان کیا ہے؟ یہ بد کردار ہے، بدروح ہے، اور اللہ کے یہاں مردود اور منحوس ہے۔
اللہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے اور مومنین کا بھی دشمن ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے، یعنی ایک اول تو شیطان یہ ہے جو عزازیل میں سے، پھر اس کی نسل ہوئی جو جناتوں میں سے، جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں، جو اس کی نسل میں سے، اور عزازیل کے، شیطان کی، ابلیس کے پیروکار وہ بھی ہیں جو انسانوں میں سے، جو اس کی نسل میں سے تو نہیں ہے، جناتوں میں سے نہیں ہے، لیکن کام اسی کا کر رہے ہیں، اسی کی فکروں کو آگے لے کے چلتے ہیں، مشن اسی کا مشن لے کے چلتے ہیں۔ تو حقیقت میں اسی کے جو ہے اعلی کار ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی۔ یہ انسان اور جنات میں سے جو نبی اور نبی کے ماننے والوں کا جو دشمن ہے، یہی اصل شیطان ہے۔ تو ایک وہ شیطان جس کو ہم اس ٹرمز میں پہچانتے ہیں، جو اڑتا ہے ہواؤں میں اور جو ایسے خوفناک شکل کا ہوتا ہے، اس کی تو انسان اتباع اس شکل میں نہیں کرتا عام طور پر۔ ہاں، کچھ خبیث طبیعت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی اس جن شیطان کی بھی عبادت کرتے ہیں، بت بنا کے کرتے ہیں، اور مخصوص جو ہے پیریڈ میں مخصوص قسم کی شیطانی حرکت کر کے اس کو بلاتے ہیں اپنے پاس، اور جب شیطان آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ماتا پرکٹ ہو گئی۔ لیکن اکثر انسان ایسی شخصیت سے بھاگتا ہے، لیکن یہی شیطان جب ایک انسان کے اندر سرات کر جاتا ہے اور پھر وہ زمین پر شیطان کا سارا مشن لے کے چلتا ہوتا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہلاکت کا سبب بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو حیران اور پریشان کیا ہو رہتا ہے، اس کو ہراس کیا رہتا ہے، اس کی آخرت کے ہر راہ اس کے لیے مشکل کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، عام طور پر ایسے شخص کو دنیا شیطان کے نام سے نہیں جانتی، اس کو کہتی ہے جی بڑا پاورفل آدمی ہے۔ اس وقت اس سے بنا کے رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ نہیں اس ملک میں ہماری پرسنٹیج اتنی ہے، ہم مائنورٹی پہ ہیں، اس لیے لہٰذا ہم کو اس ملک میں رہنا ہے تو ان کے شرائط قبول کر کے رہنا پڑے گا، ان کو بھی خوش کر کے رکھنا پڑے گا۔ یہ وقت کے فرعون ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان شیطانوں کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ یہ جو زمین پر انسانی شکل میں شیطان کا کام کر رہے ہیں، اسی کو قرآن میں طاغوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے طاغوت۔ طاغوت شیطان نہیں ہوتا، طاغوت بت نہیں ہوتا، طاغوت وہ انسان ہوتا ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان میں ایسے حائل ہو جاتا ہے کہ نہ ہم اللہ کی مانیں گے نہ ماننے دیں گے، نہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ خود نہ کرے تو صرف کافر ہے، لیکن کرنے بھی نہ دیں گے تو اب طاغوت ہے۔ ایسے ہی طاغوتوں کے خلاف جہاد کا اعلان ہے، ایسے ہی طاغوتوں کے خلاف جو ہے مجاہدے کا حکم ہے، ایسے ہی طاغوتوں کا جو ہے نا تکفیر کرنے کا، یکفروا بالطاغوت یوم باللہ، انکار کرو ایسے طاغوتوں کا۔ نہیں مانتے ہم کسی کی، ہم اللہ کے بندے، اللہ کا حکم مانگیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تم ہوتے کون ہیں حکم کرنے والے؟ قانون بنانے والے تم کون ہوتے ہو؟ ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے، اللہ حاکم ہے، وہی حکم دے گا، وہی قانون بنائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، میری ہی بات مانو، میری ہی پیروی کرو، میری ہی بڑائی کرو، میرے ہی اصول و ضوابط کو مانو، میرے حکم کو مانو، میرے قانون کو مانو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر زمانے میں جیسے حالات کا لوگ رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین پہ تو ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، آخرت ہم بھی اپنی بنانا چاہتے ہیں۔ واقعی ہے، اللہ گواہ ہے، ہم اپنی آخرت کو لے کے فکر مند ہیں، جہنم سے ہم کو بھی ڈر لگتا ہے، جنت کا ہمارے اندر بھی شوق ہے، لیکن کچھ ہماری مجبوریاں ہیں، کچھ ہماری مجبوریاں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر زمانے میں ہر انسان کی مجبوری رہی ہے۔ جو کچھ بھی انسان دنیا میں کرتا ہے کسی نہ کسی مجبوری سے ہی کرتا ہے۔
کچھ بھی جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کی مجبوری ہے. اس مجبوری کو کبھی ضرورت کا نام دیا جاتا ہے, اس مجبوری کو کبھی کبھی حفاظت کا نام دیا جاتا ہے, اس مجبوری کو کبھی محبت کا نام دیا جاتا ہے, اس مجبوری کو کبھی ڈر کا نام دیا جاتا ہے, اس مجبوری کو کبھی جو ہے اپنے ایموشنز کا نام دیا جاتا ہے. یہ نام بدلا جاتا ہے, اصل ڈیفینیشن مجبوری ہی ہے, مجبوری ہے. اب یہاں پہ دو قسم کے انسان اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. انسان دو قسم کے, ایک وہ جو اللہ کی فوج کے ہیں حزب الرحمن, اور ایک وہ جو شیطان کے لشکر کے ہیں وہ حزب الشیطان. ایک مومنین میں سے اور ایک کافرین میں سے. یہ دو قسم کے انسان دونوں تو مجبوری پہ ہی چل رہے ہیں, لیکن دونوں کی مجبوری کی وجہ سے دونوں چینج ہو جاتے ہیں, دو الگ الگ جماعتیں بن جاتی ہیں. جس کی مجبوری یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے, کیا کرے جی, مجبوری ہے, میرے پاس دوسرا آپشن نہیں, ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے, ہم اپنی آخرت کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے, میری مجبوری ہے کہ ہم اپنا جنت نہیں بیچ سکتے, میری مجبوری ہے, کیا کریں. ٹھیک اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی یہ بھی مجبوری ہوتی ہے, کیا کریں جی ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے, یہ ہمارے بڑے ہیں, ہم کیا کریں جی یہ ہمارے سماج والے ہیں, کیا کریں یہ ہمارے سردار ہیں, کیا کریں یہ ہمارے استاد ہیں, کیا کریں یہ میرا بادشاہ ہے, ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے. ان کی بھی مجبوری ہے. ان کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے, کیا کریں جی ہم اپنے دنیا کا سودا نہیں کر سکتے, ہم اپنا دنیا نہیں چھوڑ سکتے, دنیا میں اپنا حصہ کم پہ ہم راضی نہیں ہو سکتے, ہماری بھی مجبوری ہے نا, مجبوری ہی ہے دونوں طرف, لیکن ڈائریکشن الگ الگ ہے, چوائس الگ الگ ہے. حسین علیہ السلام کی بھی مجبوری تھی, اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے جانوں کا سودا کرنے والوں کی بھی مجبوری تھی. حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ رات کے اندھیرا ہے, تم میں سے جو میرے ساتھ آج چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے, کوئی شکایت نہیں, میں جان رہا ہوں کیسے حالات ہیں, کوئی شکایت نہیں, چلا جائے جو جانا چاہتا ہے. لیکن حسین نہیں جائے گا یہاں سے واپس علیہ السلام, نہیں جانے. ان کی بھی مجبوری ہے, اگر آج ہم پیچھے ہٹے تو میرے نانا کا دین بدل جائے گا, اب قیامت تک پھر ظلم اور انصاف کے بیچ کا فرق مٹ جائے گا. میری مجبوری, ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے تو لوگ طاغوت کو نہیں پہچان سکیں گے اور خلیفہ کا فرق نہیں کر سکیں گے, پھر ایک ہی بات ہو جائے گی, ایک ہی ہے, طاغوت بھی ایک ہے, خلیفہ بھی ایک ہی ہے. پھر لوگ توحید اور شرک میں فرق نہیں کر سکیں گے آگے چل کے. اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے, ہم نہیں پیچھے ہٹ سکتے, میری مجبوری ہے. جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہو ٹھیک ہے, جو جانا چاہے جو چلے جاؤ, کوئی شکایت نہیں. تو جنہوں نے ساتھ دیا اور اپنے جانوں کا سودا کیا, خوشی خوشی شیر خوار بچوں تک کی قربانی دی, میرے پیاروں ان کی بھی مجبوری تھی. کیا کریں جی, کیسے چھوڑ دیں آپ کو, کیا دیں گے جواب اللہ کو. چلو جان جاتی ہے تو جائے, دنیا مٹتی ہے تو مٹ جائے, آخرت تو بچ جائے گی, آخرت میں تو سرخرو ہو جائیں گے. مجبوری ہے, نہیں جا سکتے. اگر آپ بھگائیں تب بھی نہیں جائیں گے. تو ان کی بھی مجبوری تھی, تو یزید اور یزیدی لشکر کی بھی مجبوری تھی کہ نہیں, ایسی آواز کو جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق پیدا کر دے گی تو یہ تو ہمارا سامراج بگاڑ دے گی, ہماری ریاست کے لیے خطرہ ہے, ہمارا جھوٹا یہ جو امپائر, اس کے لیے یہ آواز خطرہ ہے, یہ سوچ خطرہ ہے, ایسی شخصیت خطرہ ہے. وہ جو کوئی بھی ہو, نبی کے آنکھ کا تارا کیوں نہ ہو, وہ جنت کے نوجوان کا سردار کیوں نہ ہو, یہ ان کے آل و اولاد جو پوری انسانیت میں سب سے ممتاز ہیں وہ کیوں نہ ہو, مارو ان کو. ایسے جو ہے ظالمانہ اقدام کے لیے فتوے دینے والوں کی بھی مجبوری تھی. کیا کریں جی, سیلری وہاں سے ملتی ہے, اور انہوں نے جو ہے سو کال زمین پر ایک اسٹیبلٹی اور پیس کا ایک ڈرامہ رچا ہوا ہے. امن و امان ہے نا, لوگوں کو نماز پڑھنے کی آزادی ہے. ابھی اس سے بھیڑ جائیں گے تو پھر قتل و غارت ہوگی, آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے, فساد ہوگا, پھر تو نماز کی بھی لالے پڑ جائیں گے. جی دیو فتویٰ, ہاں مارو مارو حسین کو, اس کے لشکر کو, سب باغی ہیں. مجبوری ہے ان کی.
جو میدان جنگ میں آئے تھے اور جنہوں نے یہ گھنونا کام کیا، ان کی بھی مجبوری تھی، ان کو نہیں پتا تھا کس کے اوپر تلوار اٹھا رہے ہیں، بار بار یاد بھی دلایا گیا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کلمہ آپ کے نانا جان کا پڑھا ہے تو روٹی بھی تو یزید کی کھاتا ہوں۔ ہاں آخرت کل ہے، آگے ہے، دور ہے، دنیا کی یہ ضرورت، یہ پیٹ آج ہے، تو ہم آج کی بھوک پہ کل کی آخرت کو ترجیح نہیں دے سکتے، ہمارے لیے آج کی بھوک زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے لہٰذا وفاداری اسی کی رکھی رہوں۔ کلمہ تو نانا جان کا ہی پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ پڑھا ہے، لیکن وفاداری یزید کے ساتھ رکھوں گا۔ تھی مجبوری ان کی بھی، میرے پیاروں، کوفہ والوں کی بھی مجبوری تھی، پتہ تھا ان کو کہ بلایا ہے تو ساتھ دینا چاہیے، آدھے راستے میں بیچ مجدار میں تو نہیں حوالے کر دینا چاہیے، غداری تو نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے تھا ان کو، یا تو بلاتے ہی نہیں، بلایا تھا تو بیعت کرنا تھا، ان کا ساتھ دینا تھا، آدھے راستے میں چھوڑ دیا۔ لیکن کیا کریں، کوفہ والوں کی بھی مجبوری تھی۔ ہم لڑ سکتے ہیں سب سے، ساتھ آپ کا دینے کو تیار ہیں، لیکن یزید بہت پاورفل ہے، اتنا بڑا لشکر کا سامنا کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہم اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں، معذور پاتے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ اب رو رہے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، رو رو کے بے حال ہیں کہ اللہ معاف کر دے، ہے ان کی بھی مجبوری۔ میرے پیاروں، آج بھی یہ تینوں قسم، چاروں قسم کے لوگ موجود آپ کو ملیں گے، بالکل بالکل، یہ مثال کو سامنے رکھیے اور دنیا دیکھیے آپ، چاروں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ وہ یزید بھی موجود ہے، وہ یزید کے سامری جو ان کے لیے ان کے مطلب کا فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے فتویٰ پہ ایگزیکیوشن کرنے والے بھی موجود ہیں، پیٹ کے غلام جو فجر کی نماز بھی پڑھیں گے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر کے گولا جو مسجد پہ ہی برسائیں گے، اور اس پہ جشن بھی منائیں گے کہ الحمدللہ میرا میزائل ٹارگٹ پہ لگا۔ جی، اور ایسے ایک بڑی جمعیت آپ کو بھی دکھے گی جو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، ہاں میرے دل میں غم ہے، دیکھا نہیں جاتا بھائی، غزہ والوں کا حال دیکھا نہیں، اب تو سنا نہیں جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، کیا ہو رہا ہے غزہ میں، بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، وہی کوفہ والے، لیکن کرنا کیا ہے، نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہو تو صحیح، نہیں زیادہ یہ سب کہنا سننے سے بھی کیا فائدہ ہے، دعا کرو، وہ بھی دعا کرتے تھے۔ میرے پیاروں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے عقل کو جو ہے نا ٹھکانے لگائے، ہم جاگیں، ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، ہمارا اصل امتحان کس معاملے میں ہو رہا ہے، ہم سے کیا رول اور کردار اللہ تبارک تعالیٰ توقع کر رہے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ہے جو مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت پوری انسانیت کے لیے ٹیسٹ بیڈ کے طور پر جو ہے نا مہیا کر دیا ہے، پوری دنیا میں جنگ چھڑی ہوئی، پوری دنیا اس جنگ کے ٹیسٹ بیڈ میں امت کے جو ہے نا اس میں امتحان میں ملوث ہے، امت اس میں آزمائی جا رہی ہے، اس کی پوری طریقے سے جو ہے نا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس آزمائش کو آپ اپنے اوپر جو ہے نا اس اعتبار سے لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں ہمارا رول ہے، کردار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کچھ توقع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا ایشوز ہے، کیا کرنا ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تلاش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ چونکہ یہ ہوا تھا اس لیے یہ ہو گیا، کاز اینڈ ایفیکٹ، فرسٹ ورلڈ وار ہوا، پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، پھر ایسا ہو گیا، پھر ویسا ہو گیا، اور یہ آیا اس نے یہ پالیسی بنا دی، اور ابھی آ کے فلانے نے جو یہ کہہ دیا، فلانے نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ سب کاز ایفیکٹ، یہ تو دنیا کا گول چکر ہے، یہ گھن چکر ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ختم ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ یہ کاؤز اینڈ ایفیکٹ جھوٹ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، اس کاؤز کے پیچھے بھی اللہ ہوتا ہے اور ایفیکٹ کے پیچھے بھی اللہ ہوتا ہے، اس کاؤز کو جنریٹ کرنے والا بھی اللہ ہے اور ایفیکٹ پہ بھی پوری طریقے سے قابض اللہ ہے۔
یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آدمی اپنا رول اور کردار اور اپنی ذمہ داری اپنے فریضے پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے, وہ کاز اور ایفیکٹ میں ہی لگا رہ جائے گا. اسی لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں جب انسان ہر مسائل کو اس روشنی میں دیکھتا ہے تو اس کو اپنا رول سمجھ میں آتا ہے, اس کو صحیح مسئلے کی تشخیص ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں اور کرنا کیا ہے, اس میں ہم سے کیا توقع کیا جا رہا ہے, کیسے کرنا ہے اس کو, اور اس کے لیے کن وسائل کی ضرورت پڑے گی, کن کن صفات کی ضرورت پڑے گی, کیسی جمعیت ہماری ہونی چاہیے, وہ سب کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا. پھر اس پروسیس کے اعتبار سے انسان جو ہے محنت اور جد و جہد اور کوشش اور اپنی جو ہے نا ایفرٹ جو ہے اسی ڈائریکشن میں پٹ اپ کرے. اللہ تبارک تعالیٰ اگر اس کو توفیق دے تو یہ اس مسئلے کو ریزالو کرے. اگر اس سے پہلے ہی اللہ کے پاس جا ملا اور اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے وہ کوشش کر رہا تھا تو اللہ کے یہاں سے بگدوش ہو جائے گا, اس کی معافی ہو جائے گی کہ اللہ ہم کوشش میں لگے اور ہم صحیح ڈائریکشن میں محنت کر رہے تھے. لیکن جو تو مسئلہ کو آج تک مسئلہ سمجھنے میں بھی غلطی کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا جھگڑا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ حق اور باطل کا مارکا ہے. یہ یا تو تم سچے ہو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, یا تو تم سچے ہو یا قرآن سچا ہے. اٹھا کے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے ان مسائل کے بارے میں, اٹھا کے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے کی پیشن گوئی اس سرزمین کے اعتبار سے کیا ہے. کیا وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو یہ کون سے سرزمین کی لڑائی ہے؟ یہ حق اور باطل کی وہ فائنل مارکا ہے جس میں ہر ایک کے ایمان کا ٹیسٹ ہو جائے گا. تو یہاں ہم اس چکر میں پڑے ہوئے, چونکہ ہم وہاں جا نہیں سکتے لہٰذا ہم کچھ کر نہیں سکتے. جو حق اور باطل کی لڑائی وہاں ہو رہی ہے وہ لڑائی پوری دنیا میں لڑی جائے گی. اگر وہاں جا کے کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں تو اس کی تیاری یہاں کریں. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے قبر کو نور سے بھر دے. اس زمانے میں یہ سب کچھ دیکھ لیا, دیکھنے والے تو دیکھ رہے تھے, 100 سال 150 سال پہلے سے دیکھ رہے تھے. عوام سوئی بھی تھی. دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا. ہم کو تو اب دکھ رہا ہے, دیکھنے والوں کو بہت پہلے سے دکھ رہا تھا. ان کو فرسٹ ورلڈ وار سے ہی دیکھنا شروع ہو گیا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوا کیوں ہے. آگے اس کے پیچھے کا اصل ہدف کون ہے نہیں دکھنے والے کو 67 میں دکھا. جس کی روشنی اور کمزور تھی اس کو 2001 میں دکھ گیا 9/11. اس کے بعد بھی جس کو نہیں دکھ رہا تھا تو اس کو عرب اسپرنگ میں دکھا. جو بالکل ہی اندھے تھے لیکن تھوڑا بھی سینس تھا, دوسرا سینس تھا, اس کو کورونا میں دکھ گیا. اور کورونا کے بعد تو پھر آپ لوگ دیکھ رہے پوری دنیا اوپن اپ ہے, اب سب کچھ ڈائریکٹ ہوتا ہے. پروپیگنڈے کی اب ضرورت نہیں ہے, پروپیگنڈا کا ٹائم ختم, اب سب کچھ ڈائریکٹ ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی ایسے اندھے گونگے بہرے, ایسے بے غیرت لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی دین کا دم بھرتے ہیں اور ان کو یہ مسئلہ دکھتا نہیں ہے. ابھی بھی اس مسئلے میں ان کو دین کچھ نہیں دکھتا, اپنی ذمہ داری کچھ نہیں دکھتی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جو کچھ ابھی چند دنوں پہلے پورے مڈل ایسٹ میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملا کہ اس وقت کا فرعون, وہ چاہے بائیڈن ہو, نیتن یاہو ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی جو دورہ ہوا مڈل ایسٹ میں اور جس قسم کا پھر اس کا استقبال کیا گیا, اور جیسے اس کے قدموں پہ پورے عرب نچھاور ہو گئے, انہوں نے تو اپنی عزت سے بھی سودا کر لیا کہ جی ہم نے دین اسلام چھوڑ دیا. کون سا اسلام, کون سا اسلام لیجئے, ہماری بچیوں کی عزت تمہارے قدموں پہ ہے. بال کھول کھول کے نچوایا, چھوڑ دیا ہم نے. اب جب پوچھا کہ یہ کیوں کیا تو بولے یہ ہمارا کلچر ہے, اولڈ ٹریڈیشن ہے. یہ کون سا اولڈ ٹریڈیشن پتہ ہے؟ پری اسلامک اولڈ ٹریڈیشن, جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جزیرہ عرب میں وہ سارے بت پوجے جائیں گے جو پہلے پوجے جاتے تھے, واپس پوجے جائیں گے. یہ لات اور مزنات کے ارد گرد واپس عرب قبائل کی عورتوں کی کمر یہ لچکے گی پھر سے, پھر یہاں سے ساری بت پرستی کا سربان مہیا کیا جائے گا. سب کچھ
واپس انہوں نے پورا سائن دے دیا، ارے کھلا، ہم چھوڑ دیے اسلام، ہم واپس اپنے ٹریڈیشن پہ ہیں. جی چند دنوں پہلے سیریا میں جو ایک ہیرو ابھرا تھا بیوقوفوں کا ہیرو، اس کے بارے میں تو الحمدللہ ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے، اور اسی وقت کہے تھے کہ یہ پورے زائنسٹ کے جو ہے نا پیداوار ہے، برسوں کے ان کی جو ہے نا محنت کا، پورے عرب اسپرنگ کا نچوڑ ہے یہ جولانی، یہ پیدا کیا ہے انہوں نے. اس کو بلا کے پوری دنیا کے سامنے تمہارا سب گناہ معاف، ہم تم سے ہیں، تم ہم سے ہو، ہم نے تم کو اپنا لیا، تم ہم کو اپنا لو. پوری دنیا جاننے والوں کو تو بہت پہلے سے سمجھ میں آ رہا تھا، نہیں جاننے والوں کو اب دکھنا شروع ہو گیا. وہ اس سے ایکسپیکٹیشن کیے ہوئے تھے کہ اب سیریا فتح ہو گیا ہے، اب اسرائیل بھی فتح ہوگا. کون کریں گے؟ تو یہی لوگ کریں گے. الحمدللہ دیکھتے نہیں نعرہ کتنا تیز لگاتے ہیں، تکبیر، اللہ اکبر. دھوکے میں آنکھ کھولے، ہم سب آنکھ کھولے. سورہ ہود کی 113 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں آگ آپ پکڑے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا، اور تمہیں ظالموں کی طرف سے اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد بھی نہ ملے گی. تو دین میں تو بالکل یہ صاف صاف ہے سب کچھ. سورہ مائدہ کی 81 نمبر آیت میں، اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل کی گئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کے دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر برکردار ہیں. یہ جو پورا رکوع چل رہا ہے سورہ مائدہ کا، یہ 81 نمبر آیت جس میں ہے، یہ بنی اسرائیل کے علماء سو کو اس میں خطاب کیا گیا ہے. ان کی صفات بتائی گئی کہ یہ کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تو 80 نمبر آیت میں یہ بھی بتایا، تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے بھیجا ہے برا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. اگلی آیت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب جو نازل کی گئی اس پہ ایمان رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے. ان لوگوں سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ کافر، مشرک، ظالم، ان کو دوست نہ بناتے. ان کا ایمان ہی نہیں ہے اس پہ. اب اس پورے عرب کے جو ابھی مڈل ایسٹ میں جو کچھ دورہ ہوا، آپ اس کو دیکھیں سینیریو میں کیا ہو رہا ہے. کس کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا، کس کے لیے ریڈ کارپیٹ آپ نے بچھایا، کس کے لیے بلینس اینڈ بلینس اینڈ بلینس آف ڈالر کے آپ نے جو ہے نا ٹریڈ ڈیل کیا ہے اور آفرز دیے ہیں اور ان کو زیورات سے ڈھک دیا ہے. کس کو؟ یہ وہی ہے جس کا خون ہاتھ سے سنا ہوا ہے. آگے بھی اس کے عزائم ہیں کہ اور بھی سانیں گے، پورے غزہ کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. سیف نہیں ہے ان کے لیے، ان کو سیف پلیس دیں گے. کہاں پہ؟ مصر میں دیں گے. جس نے آفیشیل جونوسائیڈ کا، لیجیٹیمیٹ جینوسائیڈ کا جو اعلان کیا ہے، یہ اس کا ہدف ہے، اس کے لیے آپ ریڈ کارپیٹس بٹھا دیں. اب کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے جی حکمران کی اطاعت ضروری ہے، حکمران جیسا بھی ہو، اس کے خلاف گئے تو آپ خارجی ہیں. خارجی جہنم کے کتے ہوتے ہیں، اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. کہاں گئے؟ اب کون کس کا کتا ہے دکھ رہا ہے؟ اب کون کس کا وفادار ہے؟ اب خاموش کیوں ہے؟ اب بولتے کیوں نہیں ہیں سب؟ اب سانپ کیوں سونگ گیا؟ آپ کیوں حج کر رہے ہیں سب؟ ایک آواز نہیں ہے. الحمدللہ اس بار حج میں انتظام بہت اچھا تھا کہ دا کنگڈم آف سعودی عرب، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بہترین انتظام کر کے دیتا ہے ہر سال. کچھ پچھلے سال تھوڑی کمی رہ گئی تھی، اس سال اس کو چتا کر دیا، بہترین انتظام کیا. گویا کہ ہر حاجی کے سر پہ ایک جو ہے نا پانی کا اسپرے لگا دیا. ہم کو یہ سب کچھ دکھتا ہے، لیکن یہ نہیں دکھتا ہے کہ انہی حاجیوں پر ہر سال کے اعتبار سے یہ ویزا کے
اور فیسیلیٹیشن کے نام پر اربوں خرب روپیہ ان سے چوسا جا رہا ہے۔ اس سرزمین کو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کے سپرد کیا تھا کہ مکہ میں آنے والے کوئی کسی بھی حاجی سے اس کے مکے میں ٹھہرنے کا معاوضہ نہیں لیا جا سکتا، آج کا وہاں سب سے فلورشنگ بزنس ہے، بلڈنگیں بناؤ، ہوٹل بناؤ اور حاجیوں سے خون چوسو اس کا۔ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس بارے پہ، اور یہی پیسے پھر دو ان کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کو حوالے کرے گا، وہ بم بنا بنا کے گرائے پھر ہمارے بھائی کے سر پہ۔ کرو تعریف۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پوری اسلامی تاریخ میں نا سعودی عرب کے نام سے بڑا دھوکہ پوری امت مسلمہ کو نہیں دیا گیا۔ دا سعودی وہابی اسٹیٹ، اس سے بڑا ڈسیپشن نہیں ہے، اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ دے آر جیوز آف قبلہ، یہ ہے تو یہودی، بس قبلہ ہمارا مانتے ہیں، ہے نا، ورنہ جو آفیشیلی جیوز ہے وہ ہمارے قبلے پہ نہیں ہے، ان کا قبلہ تو گرا ہوا، ان کو بنانا ہے اپنا قبلہ، وہ دیوار ہے اس پہ جا کے جھومتے ہیں، ویسٹرن وال، وہ ان کا قبلہ ہے۔ لیکن یہ ایسے یہودی ہیں جو جن کا قبلہ ہمارا ہے بس، باقی سارا کچھ زائنسٹ ہے، یہ زائنسٹ مسلم ہے، اور لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یمن میں جو کچھ 2012 سے 2016 17 18 تک چلا ہے، جو کچھ کیا انہوں نے، دنیا کے سامنے تو آیا نہیں اتنا، اس لیے لوگ جانتے نہیں، ورنہ یہ جو کوئی ہم لوگ غزہ میں اس وقت دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ سب کچھ وہاں کیا، اور کرنے والا کون تھا؟ یہی سعودی اسٹیٹ، اسی کے بیکنگ پہ تھے برٹن، فرانس اور یو ایس، اسرائیل بھی، اس کے اسلحہ لے کے، اور باقاعدہ اس کے پائلٹس بھی ہوا کرتے تھے، اور بمبنگ ہوتا تھا۔ ہم سب آنکھ کھولیں میرے پیاروں، دنیا میں بہت زبردست دھوکہ چل رہا ہے، جو اصل ہیرو اس کو ویلن بنایا گیا ہے، جو ویلن ہے اسی کو ہیرو بنا دیا گیا ہے۔ دین اسلام سین سے ہی کہیں غائب ہے۔ دین میں سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ کو ظالم اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی ارجنسی ہے کہ اس ارجنسی کے سامنے نماز کچھ نہیں ہے، روزہ کچھ نہیں ہے، حج کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، دین کا کوئی تقاضا نہیں ہے، یہ سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسانوں کو توحید کے راستے سے متنفر کر دیا جائے، یا توحید کا راستہ ان کا تنگ کر دیا جائے، کہ ہم صرف اللہ کو ماننے نہیں دیں گے، شرک کرو تو تمہارے لیے راستے کھلیں گے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر انسانی ایک ایک حقوق، اس کی آزادی کا حق، اس کا خون کا حق، اس کے عزت کا حق، اس کے مال کی حفاظت کا، اس کے اہل ویال کی حفاظت کا، اس کی زمین کی حفاظت کا، یہ سب بھی اس کے حق ہے۔ لیکن سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ وہ توحید کے ساتھ جیے اور توحید کے ساتھ کرے، تاکہ اس کی آخرت بنے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان میں سے کوئی بھی چیز چھینی آتے تو ظلم ہے، اور چھیننے والا ظالم ہے۔ اس ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہر ایمان والے کی سب سے بنیادی ذمہ داری۔ سارا اقامت دین، سارا جہاد، سارا دین اسلام کو غالب کرنے کا جو مشن ہے، وہ ہے ہی اسی مقصد کے کہ ایسے ظالموں کا سرکوب کیا جائے، زمین سے ان کا شد باب کیا جائے، پوری زمین میں انسانوں کو ظلم سے نجات دلایا جائے۔ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر حاکم نہیں ہوگا، ہر انسان اپنے حقیقی حاکم، اپنا حقیقی رب اللہ کے ہی صرف پیروکار رہے، اور اللہ کی اس مکمل بندگی میں جو راستے میں رکاوٹیں ہیں، اس رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری زندگی کی جد و جہد کو آپ اگر دیکھیں تو ان کی 90% زندگی کے جو ہے نا، جو محنت ہے، جو ان کے جان مال صلاحیت، ان کی ساری جو ہے نا زندگی سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ 90% یہ ساری چیزیں جو لگی ہیں وہ اسی کام میں لگی۔
کہ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو، انصاف کی بات چلے. اور سب سے بڑی بنیادی انصاف یہ ہے کہ زمین جس کا ہے اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلنی چاہیے، قانون اللہ کا چلنا چاہیے، حکم اللہ کا ہونا چاہیے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو کھانا پینا رہنا اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے نام پہ آپ کو دیا جا رہا ہے جیسے جولانی کو دیا گیا، جی اب آپ کے سارے سینکشنز ہٹا دیے جاتے ہیں، ہاں اب ڈیولپمنٹ ہوگا، اب پیٹرول ملے گا، آپ کو سب کچھ ملے گا، اب دیں گے ہم آپ کو، مشینیں بھی دیں گے، پروجیکٹس دیں گے. آپ کیا کرو؟ آپ دین دے دو. دین تو ہم پہلے ہی دے چکے. یہ نہیں، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے اگر یہ سب کچھ دینا پڑ جائے، یہ سب کچھ دینا پڑ جائے، جان دینا پڑ جائے، اپنی نہیں پوری کی پوری قوم کی جان دینی پڑ جائے، لیکن اس کے اس کے معاوضے پہ دین محفوظ رہ جائے، بولے سستا سودا ہے، نفع کا سودا ہے، یہ سمجھداری کا سودا ہے، یہ وہ مجبوری کا سودا ہے جو حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے. ہماری مجبوری ہے، کیا کرے جی، آخرت تو نہیں بیچ سکتے، کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں، اللہ سے سودا تو نہیں کر سکتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، ہماری بھی مجبوری ہے. ایک ان کی بھی مجبوری ہے، برسوں سے سیریا والے بھوکے پیاسے ہیں، مڈل ایسٹ کا کیا حال ہوا ہے اور ہونے والا ہے، دیکھ لو غزہ کا حال. اگر اب ہم نے سودا نہیں کیا تو پھر آگے کیا فیوچر ہوگا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 سال شب ابو طالب میں مکہ کے 2 وادیوں میں قید کر دیے گئے. نہ کوئی ان سے لین نہ دین، نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا. کسی کے پاس گروی بھی رکھا اگر مال تو وہ اس کو اس زمانے میں لوٹا نہیں سکتا تھا. بھوک سے بلک کر ایک کے بعد ایک بچے مر رہے تھے، اور اس پہ لوگوں کے تانے کہ محمد اپنی ضد پہ اپنے بچے مروا رہا ہے، اپنا بچہ کھا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے تانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سہا. ایک بات ان کی مان لیا ہوتا تو یہ تکلیف دور ہو جاتی، یہ بلاکیج دور ہو جاتا، یہ جینے کا پھر سے موقع مل دیا جاتا. کیا کرو، تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہو، تم آ کے ہماری مجلسوں میں ہم کو نصیحت نہ کیا کرو، ہمارے باپ دادا کے دین میں نقص نہ نکالا، تم اپنا کام کرو، ہم کو اپنا کام کرنے دو. یہی ان کہتے تھے، کچھ اپنی باتیں مان لو، کچھ ہماری باتیں مان لو. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا. 3 سال سب کچھ جھیل لیا، اور اس جھیلنے کے بعد پھر اسلام ابھرا ہے. ہم لوگوں کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، جی بہت مشکل ہو جائے گا، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، مار ڈالے جاؤ گے، دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا کرو، دین دے دو خوشی سے جیسے ہم دے رہے ہیں، ساتھ دو میرا. دینا ہے میرے پیاروں. دنیا میں جہاں کوئی جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے پاس تشخیص ہونی چاہیے تھی، کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہے، کون تو اللہ کا دوست ہے اور کون دشمن ہے، تاکہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس کے خلاف ہیں. اس کی تشخیص ضروری ہے، ورنہ یہ آدمی بیٹھے گھر بیٹھے ایمان کھو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا تھا، کہیں کچھ غلط ہوا تو اس کی خبر جس نے سنی، جس نے اس کو دل سے برا جانا، وہ تو اس برائی کی نحوست سے بچ گیا، لیکن جس نے اس کو سراہا اس کو وہی گناہ ہوگا جو کرنے والے کو ہوگا. آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا برین واش کیا گیا، اور سب کچھ یہ صابریوں کا پھیلایا ہوا جادو ہے. وہ دین کے راستے سے سمجھاتے ہیں اور پھر ان ظالموں کی چاکری پہ ہم کو تیار کرتے ہیں. ان کے وفادار رہو چاہے دین جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور ہر زمانے میں فرعون بھی ہوں گے، یزید بھی ہوں گے، ان کی بھی تشخیص ہو. ہر زمانے میں موسیٰ بھی ہوں گے اور حسین بھی ہوں گے، ان کی بھی تشخیص ہو. ہم کو کس کے ساتھ ہونا ہے، ہم کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے، ہمارا منشا کیا ہے، ہمارے جذبات کس کے ساتھ ہونے، اس کی فیصلے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث کی روشنی میں حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ صفت فرقان عطا فرمائے کہ ہم صحیح مسائل کی تشریح کر سکیں اور اپنی ذمہ داری صحیح ڈائریکشن میں پٹ اپ کرنے کا ارادہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی طرف